بات ہوگی کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول کریم علیہ السلام کی اتباع ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو ترک کر کے ذات رسول علیہ السلام کی طرف یا ذات رسول علیہ السلام کو ترک کر کے قرآن مجید کی طرف آنا چاہے گا تو وہ بندہ اپنے نظام کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے سبب ممکن ہے کہ خرابی کا شکار ہو جائے۔ اب تیسری جو چیز آگے بڑھتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، یہاں نور سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مقام پر نور سے مراد نبی علیہ السلام بھی ہیں، لیکن اس کی وضاحت الگ ہے، پھر کبھی اسے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ لیکن یہاں قرآن، اور یہ یاد رکھیے گا ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ سرکار بشر نہیں ہے، یعنی کہ آپ انسانوں کے درمیان انسانی صورت میں ہی جلوہ فرما، آپ کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس پہلو کی طرف انشاءاللہ پھر کبھی بڑھیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، یہ جو قرآن کا تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمایا، یہ قرآن ہے کیا؟ محض کلام الہی یا نظام حیات ہے کیا؟ عزیز دوستو، خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں، اس چیز کی طرف آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے محض چند ایک رسومات کا نام نہیں ہے، محض چند ایک عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے، انسانی زندگی کی تحفظ کے لیے، انسانی شرف کی سربلندی کے لیے اور انسانی جملہ معاملات کی اصلاح کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی کا جو دستور رب تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمایا نظام کی صورت میں، وہ یہ قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ اور اس کی جو خوبی بیان فرمائی وہ خوبی کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، قرآن کا جو نظام حیات ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اب اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ عزیز دوستو، روشنی سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید، فرقان حمید پر عمل پیرا ہوگا، اس کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کا سب سے پہلے باطن روشن ہوگا، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو نور بصیرت ہے، جو فراست کی دولت اور تدبر کی کیفیت ہے، اور بصیرت کا جو پہلو ہے، یعنی کہ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمایا۔ یہ سب سے پہلا وصف ہے، یہ اس کے اندر خوبی آئے گی کہ جو بندہ قرآن کی طرف عملی طور پر نظام کے اعتبار سے اس طرح متوجہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ قرآن مجید، فرقان حمید کو نظام کے اعتبار سے قبول نہیں کرے گا، محض چند ایک پہلوؤں کے اعتبار سے لے لے گا، وسیع دوستو شاید ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ تاریکی کے جو پہلو ہیں جو کہ حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ اور حجاب بن جاتے ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید کو چھوڑنے کے سبب وہ پردہ اس کی طبیعت میں بڑھتا چلا جائے۔ پھر سے وہاں سے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اس نور کی وہ اتباع کی ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے یہودیت پر بھی رہنا، اپنی عیسائیت پر بھی رہنا، اور اپنا جو تورات اور انجیل ہے اس کو بھی لے کے چلتے رہنا، اور قرآن مجید، فرقان حمید کو بھی لے کے چلتے رہنا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ نہیں فرمایا۔ جتنے بھی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں سب کو عرض کروں گا، اس وقت باقاعدہ طور پر یہ سعودی عرب کے اندر یہ فتنہ اٹھا بھی ہے، اور اس وہاں کے بہت سارے جو مقتدر علماء ہیں انہوں نے اس فتنے کو رد کر دیا۔ فتنہ یہ پیش کیا گیا کہ جناب مسجد، مندر اور جو عیسائیوں کا چرچ اور یہودیوں کے لحاظ سے جو عبادت خواہ ہے اس کو ایک ہی مقام پہ جمع کر دیا جائے، قرآن، تورات اور انجیل اس کو ایک اس کتابی صورت میں جمع کر کے جو ہے وہ اس کو نشر کیا جائے۔ وہاں پہ علماء نے رد کر دیا کہ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی جو جامعیت اور وسعت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے اس راہ کو اختیار کرنے والا کفر کا ارتکاب کرے گا، وہ اسلام کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جیسے آپ ایسے سمجھیے کہ آج کل یہ بڑی ہوا چل پڑی کہ بین المذاہب رواداری اور بین المذاہب آہنگی، اس اہم آہنگی کے نتیجے میں جو رزلٹ سامنے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وہ مذاہب اور وہ ادیان اور وہ جو سوچیں جن کو رد کیا جا چکا تھا، اس کو ان لوگوں نے ان کے مقابلے میں جو قرآن سے دور ہوئے اتنا قریب کر کے پیش کر دیا کہ بھئی قرآن اور پہلی کتابیں سب برابر ہیں، لہذا سب کو جو ہے تم جو ہے اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کا اہتمام کرو اور سب کو لے کے چلو۔ عزیز دوستو، جتنے بھی نوجوان بھائی بیٹھے ہیں یاد رکھیے گا، اب جس نظام کو عملی طور پر رائج کرنے کی بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، وہ تورات نہیں ہے، وہ انجیل نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ اس کو بطور نظام جو ہے وہ اپنی عملی زندگی کے اندر انفرادی طور پر، سماجی طور پر اور پورے اجتماعی نظام کے لحاظ سے اس کو قبول کر کے اس کو نافذ کرنے کا اہتمام کیا جائے، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس کو بطور نظام قبول کیا جائے۔ اب دیکھیے
انسانی